ایک وقت کا بادشاہ نے اعلان کیا، جو اس علاقے میں سب سے بڑا بیوقوف ہے میں اسے سونے کی ہار پہناؤں گا۔ اور اس نے جب اعلان کیا تو وہاں پر کافی لوگ آ گئے اپنی اپنی بیوقوفی کا امتحان دینے کے لیے۔ لوگ مغرب و مشرق، شمال و جنوب یعنی کافی دور و دراز سے بھی لوگ آنے لگے۔ بادشاہ نے شرط رکھی، جو بیوقوفی کا امتحان دے کر کے جو پاس ہو جائے گا، جو بیوقوفی کا امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، میں اسے سونے کا ہار اس کے گلے میں ڈال دوں گا، یعنی اس سونے کا ہار اس کے حوالے کر دوں گا۔ بہت دور دور سے آئے، اصل میں جتنے بیوقوف بنے ہوئے تھے سب ہوشیار تھے۔ سونے کے ہار کو لینے کے لیے سب نے اپنے اپنے بیوقوفی کا امتحان دیا۔ کافی لوگوں نے اس میں ایک کامیاب ہو گیا۔ جب اس بیوقوف کو کہا سامنے آؤ، اور سامنے بلا کر کے بادشاہ سلامت نے ہار لیا، اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد بیوقوف چلا جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد بادشاہ سلامت بہت زور سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جب بادشاہ سلامت بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہر طرف یہ خبر پہنچتی ہے کہ وقت کا بادشاہ، بہت بڑا بادشاہ، جنہوں نے بیوقوفوں کو سونے کے ہار کا شرط رکھی تھی، یہ خبر جب اس تک پہنچی جو بیوقوف سونے کے ہار کو جیتا تھا، اس بیوقوف تک پہنچی جنہوں نے سونے کا ہار جیتا تھا، وہ سونے کا ہار کو لیا اور سونے کا ہار کو لے کر کے بادشاہ سلامت کے پاس چلا گیا۔ بادشاہ سلامت سے پوچھا، بادشاہ سلامت کیسے ہیں؟ تو بادشاہ سلامت نے کہا، کیا بتاؤں، میں تو بہت بیمار ہوں اور پتہ نہیں میں اب کب دنیا سے چلا جاؤں، یہ میں بتا بھی نہیں سکتا ہوں۔ کہا، بادشاہ سلامت کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ اس بیوقوف نے کہا، اصل میں بہت ہوشیار تھا، کیونکہ بیوقوفی کا امتحان سب ہوشیار لوگ دینے کے لیے گیا تھا۔ سونے کی ہار کی بات تھی، اب گئے۔ کہا، کیا کہہ رہے بادشاہ سلامت؟ صحیح بتا رہا ہوں کہ دنیا سے کب چلا جاؤں۔ کہا، آپ دنیا سے چلے جائیں گے؟ یہ ہیرا، یہ موتی، یہ بنگلہ، آپ کی اتنی زمین جائیداد، کون رہیں گے یہاں؟ کہ بنگلے میں کون رہیں گے؟ کار کون چلائے گا؟ آپ کے اتنی بڑی بڑی بلڈنگ میں کون رہیں گے اور آپ چلے جائیں گے؟ کہا کہ ہاں، میری تو یہ مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ کہا، اچھا یہ بتائیے بادشاہ سلامت، اس کا مطلب آپ جانے چاہتے ہوں گے جہاں، کہ آپ جہاں جاتے ہوں گے شاید یہاں سے اچھی جگہ وہاں ہو، شاید اس طرح جو بلڈنگ بنا ہے اس طرف یہاں سے بڑی بلڈنگ وہاں ہوگی جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، یہاں سے بڑا بنگلہ وہاں ہوگا جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں، یہاں سے زیادہ اے سی وہاں ہوگی جہاں آپ جانا چاہتے ہیں، یہاں سے زیادہ کولر وہاں لگا ہوگا۔ بادشاہ سلامت کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ وہاں کے لیے میں نے ایک جھوپڑی بھی تیار نہیں کی، کہ ایک بلڈنگ تو دور کی بات، میں نے ایک جھوپڑی بھی تیار نہیں کی۔ میں نے یہاں تو ایسی اہتمام کیا ہے، وہاں کے لیے پنکھے کا بھی انتظام نہیں کیا۔ کیا کیوں؟ غافل رہا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، میں نے حرام کماتا رہا اور حرام کما کر کے یہ سارے دولت کو میں نے اپنایا۔ بادشاہ سلامت سے بیوقوف نے بادشاہ سلامت کی بات سن کر ہار کو نکالا سونے کی اور بادشاہ سلامت کے گلے میں ڈال دیا اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت، اس کا مطلب پتہ چلا کہ آپ ہم سے بڑے بیوقوف ہیں، اس لیے کہ جہاں اس دنیا کو چھوڑ کر کے آپ جا رہے ہیں جہاں، وہاں ایک جھوپڑی بھی اب تیار نہیں کی، وہاں ایک پنکھا کا اہتمام نہیں کیا، تو مجھ سے بڑا بیوقوف تو آپ ہوئے۔ یہ سونے کے ہار کا لائق آپ ہی ہیں، گویا کہ اس سونے کے ہار کو بادشاہ سلامت کے گلے میں ڈال دیا۔ سچ بتاؤ مسلمانوں، آپ کس خسارے میں ہیں؟ کس طرح دنیا لوٹنے کے چکر میں آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، روزہ سے غافل ہیں۔ بعض لوگ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حرام کماتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، حرام کھاتے ہیں پھر روزہ رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔